بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس میں غیر متمکن کی بحث چل رہی ہے اور آج اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم سے سبق کا آغاز کرنا ہے اور انشاءاللہ اس میں غیر متمکن کی بحث آج پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. اس میں غیر متمکن کی آج 7ویں قسم اور 8ویں قسم دونوں قسمیں پڑھنی ہیں. چلیے سبق شروع کرتے ہیں. ہفتم اسماء کنایات جو کم و قضا از عدد و کیتا و غیتا کنایت از حدیث. ہفتم 7ویں قسم. 7ویں قسم اس میں غیر متمکن کی اسماء کنایات ہیں. اس میں کی جمع اسماء ہے اور کنایات کی جمع کنایات ہے. تو کنایات کا لفظ جو ہے یہ جمع کا ہے. ٹھیک ہے، کنایات سے کنایات ہے. چونکہ کم ہے، قضا ہے، کہتا ہے، رہتا ہے، یہ بہت سارے الفاظ آ رہے ہیں، اس لیے کنایات کہا گیا. اور اس میں کی جمع اسماء ہے، اس لیے جب جمع ہے کنایات تو اس کے لیے بھی جمع کا لفظ آنا چاہیے، اس لیے اسماء کنایات ہوا. چلیے کہہ رہے ہیں کہ 7ویں قسم اسماء کنایات ہیں اس میں غیر متمکن کی، اور یہ مبنی ہے. کیونکہ مبنی کی بحث چل رہی ہے، کسی نہ کسی وجہ، کسی نہ کسی بنیاد پر یہ بھی مبنی ہے. کیوں؟ جیسے کم و قضا از عدد، یہ عدد سے ہے. کم اور قضا یہ عدد سے ہے، یعنی یہ عدد کے لیے آتا ہے، گنتی کے لیے. وقیتا و زیتا، اور قیتا اور زیتا یہ کنایت از حدیث، یہ کنایا ہے بات سے، یعنی یہ بات کے لیے آتا ہے، کسی مبہم بات کے لیے، اشارہ میں بات کرنے کے لیے کہتا اور زیتا کا استعمال ہوتا ہے. اسماء کنایات یہ 4 ہیں: کم 1، قضا 2، قیتا 3 اور زیتا 4. کم یہ آتا ہے عدد کے لیے، اور قضا یہ بھی آتا ہے عدد کے لیے، اور قیتا اور زیتا یہ آتا ہے، یہ دونوں آتا ہے بات کے لیے. کم اس کا تعلق استفہامیہ سے بھی ہے اور خبریہ سے بھی ہے، یعنی اس کا تعلق خبر سے بھی ہے اور استفہام سے بھی ہے. یعنی یہ جملہ خبریہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور جملہ استفہامیہ کے ساتھ بھی آتا ہے. اور قضا یہ صرف جملہ خبریہ کے ساتھ آتا ہے. اور قیتا اور زیتا یہ بات کے لیے ہے، اور یہ مبنی برفت ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسماء کنایات، پہلے اس کی تعریف سنیں آپ، ہے کیا؟ اسماء کنایات وہ اسماء ہے جو کسی مبہم اور معین امر پر دلالت کرے. اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور معین امر پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی مبہم اور معین چیز پر اسماء کنایات
دلالت کرتے ہیں، لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہوتی ہے، اس کی دلالت صراحتاً نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کم، کذا یہ کنایا ہے عدد سے، اور کیتا زیتا یہ کنایا ہے بات سے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی پوشیدہ بات اور مبہم بات کے لیے اسماء کنایات آتے ہیں۔ اشارے میں بات کرنا ہو، اشارے میں اگر کسی سے بات کرنی ہو تو اس کے لیے کیا آتے ہیں؟ اسماء کنایات۔ یا پھر یہ سمجھیے کہ اگر آپ کی بات مختصر ہو، آپ کا لفظ مختصر ہو، اور مختصر لفظ کی وجہ سے آپ کی بات مکمل طور سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، اس کے لیے عقل و فہم و ادراک کا سہارا لینا پڑ رہا ہو، تو انہی باتوں کو کنایا بولتے ہیں۔ یعنی جب آپ کی بات جو ہے آپ بول رہے ہیں، آپ کی بات معین چیز پر دلالت کر رہی ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں بول رہے ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں بول رہے ہیں، لیکن اشارے میں بول رہے ہیں، بات صاف نہیں ہو، صراحتاً نہیں ہو، سمجھ میں ہر کسی کی سمجھ سے باہر ہو، اسی کو کنایات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہنے کہ اس میں کنایا وہ اس میں ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو۔ مصنف نے اس کی 4 مثالیں دی ہیں۔ کم ہے، قضا ہے، کیتا ہے اور ویتا ہے۔ کم جو ہے یہ عدد مبہم کے لیے ہے، یہ عدد مبہم کے لیے ہے، یعنی وہ گنتی جو چھپی ہوئی ہو، وہ عدد جو چھپی ہوئی ہو، تو یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے کم۔ کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، عدد مبہم جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے استفہامیہ، یعنی کم جو ہے یہ عدد مبہم کے لیے ہے، تو یہ 2 طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک استفہامیہ ہو کر اور ایک خبریہ ہو کر، یہی کہنے کا مقصد ہے۔ کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک استفہامیہ جس سے کسی عدد کے بارے میں پوچھا جائے، استفہامیہ کسے بولتے ہیں؟ استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی عدد کے بارے میں پوچھا جائے۔ جیسے ایک مثال سے آپ سمجھیں، کم رجلا عندک، کم رجلا عندک، کم کتنے، رجلا مرد، عندک تیرے پاس ہیں، کم رجلا عندک تیرے پاس کتنے مرد ہیں، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ تو یہ کم کس کے لیے آیا ہے؟ استفہام کے لیے آیا ہے، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ اور یہ کم مضاف نہیں ہے، یہاں مضاف آپ نہیں سمجھیں گے، یہ کم مضاف نہیں ہوتا ہے، اس کا ما بعد چونکہ تمیز ہے، اس کا ما بعد اس کے بعد والا جو ہے، اس کا بعد کا جو لفظ آ رہا، الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اس کا ما بعد تمیز ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ما بعد جو ہے وہ تمیز ہے، اس لیے یہ منصوب ہوتا ہے۔ رجلن، اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کم رجلن عندک، کم رجلن عندک میں رجلن جو ہے منصوب کیوں ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ مضاف نہیں ہوتا ہے، اس کا ما بعد تمیز ہے، اس لیے یہ منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عموماً صیغہ خطاب ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عندک، عندک میں صیغہ جو ہے خطاب ہے۔ تو یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کم رجلن عندک تیرے پاس کتنے مرد ہیں، استفہام، یہاں پر یہ استفہامیہ ہے، اور ایک خبر جو ہے، ایک کم جو ہے یہ خبر کے لیے خبر دے رہا ہے، جیسے خبریہ جس سے کسی عدد کی خبر دی جائے، جس سے کسی گنتی کی خبر دی جائے، جیسے کم دارن بنی تو، میں نے بہت سے مکان بنائے، میں نے بہت سے مکان بنائے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ کم جو ہے
یہ عدد کے لیے استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور خبریہ بھی ہوتا ہے۔ استفہامیہ جیسے کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، اور خبریہ جیسے کم دارن بنیتو، میں نے بہت سے مکان بنائے۔ یہ کم مضاف ہے، پہلا والا کم مضاف نہیں تھا، یہ کم مضاف ہے، اور اس کا مابعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اب دارن جو ہے کم کے بعد جو دارن آ رہا ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مابعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کم دارن، دارن جو مجرور ہے، کیوں مجرور ہے؟ چونکہ کم کا یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے، اور اس کے بعد عموماً متکلم کا صیغہ آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بنیتو، ٹھیک ہے، عام طور پر اس کے بعد جو صیغہ آتا ہے وہ متکلم کا صیغہ آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بنیتو، ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی؟ کم کا تعلق استفہامیہ سے ہے اور خبریہ سے ہے۔ استفہامیہ کی مثال جیسے کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ تو استفہامیہ ہو گیا، اور خبریہ کی مثال جیسے کم رجلن عندی، کم رجلن عندی، میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں، ٹھیک ہے، کم رجلن عندی، میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں، یا میرے پاس بہت سارے مرد ہیں۔ تو پہلی والی مثال وہ استفہامیہ کی ہے، دوسری والی مثال خبریہ کی ہے، یعنی کم کا تعلق استفہامیہ سے بھی ہے اور کم کا تعلق خبریہ سے بھی ہے، وہ استفہام کے بارے میں بتاتا ہے اور خبر کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے، کم، ٹھیک ہے۔ تو کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلی قسم تو آپ پڑھ لیے استفہامیہ اور خبریہ، دوسری قسم ہے قضا، دوسری قسم کیا ہے؟ قضا، کم اور قضا آپ نے پڑھا نا، کم اور قضا، تو کم کا تعلق استفہامیہ اور خبریہ سے ہے، اور مثالوں کے ساتھ آپ نے پڑھی۔ اب جو ہے دوسری قسم قضا ہے، دوسری قسم قضا ہے، یہ اس میں عدد، یہ اس میں عدد مبہم ہے، یہ اس میں عدد مبہم ہے، خبر کے لیے آتا ہے، یہ صرف خبر کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ کم جو ہے یہ استفہامیہ اور خبریہ دونوں ہوتا ہے، استفہامیہ اور خبریہ دونوں ہوتا ہے، لیکن قضا یہ صرف، یہ بھی اس میں عدد مبہم ہے لیکن یہ صرف خبریہ ہوتا ہے، صرف خبریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اندی مثال دیکھیں آپ، قضا یہ اس میں عدد مبہم ہے، خبر کے لیے آتا ہے، جیسے اندی قضا ربیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں، اندی قضا ربیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں، اس کا مابعد تمیز کی بنا پر یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، ربیتن جو منصوب ہے اس کے مابعد جو ہے وہ تمیز ہے، اندی قضا ربیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں، اس کا مابعد تمیز کی بنا پر یہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کم اور قضا، کم یہ جملہ استفہامیہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جملہ خبریہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور قضا یہ صرف جملہ خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو قسم ہو گئی۔ ایک ہے کیتا اور زیتا، کیتا اور زیتا، اسماء کنایا میں کیتا اور زیتا بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی مثال ہے اسماء کنایات کی، کیتا اور زیتا، یہ مبنی برفتح ہے، جو مبہم ہے بات سے، یہ کنایا ہے، اور یہ جب بھی آئے گا کیتا تو تکرار کے ساتھ آئے گا اکثر، جیسے قلت کیتا، کیتا و کیتا، میں نے ایسے ایسے کہا، اسی طرح زیتا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، کہہ رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کی ساتویں قسم اسماء کنایات ہے، اس میں کنایا وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو،
صاف صاف نہ ہو. ٹھیک ہے. مصنف نے اس کی 4 مثالیں دی ہیں. کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. استفہامیہ جس سے کسی عدد کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، یہ استفہام کے لیے. اور خبر کے لیے کم رجلن عندی. ٹھیک ہے. تو کم رجلن عندک تیرے پاس کتنے مرد ہیں، یہ کم مضاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مابعد تمیز ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اس کے بعد عموماً صیغہ خطاب ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عندک. ایک مثال خبریہ کی، جیسے جس سے کسی عدد کی خبر دی جائے، جیسے کم دارن بنیتو، میں نے بہت سے مکان بنائے. ٹھیک ہے. بہت سے مکان بنائے، یہ خبر دی جا رہی ہے یہاں پہ. یہ کم مضاف ہے اور اس کا مابعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اور اس کے بعد عموماً متکلم کا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں تو عموماً خطاب کا صیغہ آتا ہے استفہامیہ میں، لیکن خبریہ میں عموماً متکلم کا صیغہ آتا ہے. جیسے آپ کم رجلن عندک وہ خطاب کا صیغہ آیا ہے استفہام میں، اور خبر میں کم رجلن عندی متکلم کا صیغہ آیا کہ نہیں. یہ کم دارن بنیتو. ٹھیک ہے. دوسری قسم جو ہے قضا ہے، اور یہ اس میں عدد مبہم ہے. اس میں یہ اسم ہے، یہ بھی ایک اسم ہے جو عدد مبہم کے لیے آتا ہے اور خبر کے لیے آتا ہے. جیسے عندی قضا ربیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں. اس کا مابعد تمیز کی بنا پر منصوب ہے. ٹھیک ہے. تیسری اور چوتھی قسم کیتا اور زیتا ہے. اس میں کنایا کی اسماء کنایات کے کیتا اور زیتا ہے. یہ مبنی برفت ہے جو مبہم ہے بات سے، مبہم بات سے یہ کنایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیتا اور زیتا، یہ کیتا تکرار کے لیے آتا ہے. اس کے ساتھ جب بھی آئے گا تکرار کے ساتھ آئے گا اکثر. جیسے قلت کیتا و کیتا، میں نے ایسے ایسے کہا. اسی طرح زیتا بھی ہوتا ہے. ہشتم مرکب بنائی تو احد عشرہ، 8ویں قسم اس میں غیر متمکن کی مرکب بنائی ہے. مرکب بنائی ہے. اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم مرکب بنائی ہے وہ مرکب جس کی دوسری جز حرف کے معنی پر مشتمل ہو. جیسے احد عشرہ. ٹھیک ہے. جیسے احد عشرہ، اس کی اصل میں احدوں و عشرون تھا. مرکب بنائی کی چند قسمیں ہیں. احد عشرہ سے 9 عشرہ تک اس کی دوسری جز حرف عطف کے معنی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. حرف عطف کے معنی پر مشتمل ہے. ہادی عشرہ سے 9 عشرہ تک اس کی دونوں جزیں مبنی برفت ہیں. اس کا اصل یعنی احد عشرہ حرف عطف کے معنی پر مشتمل ہے. بیتا اس کی دوسری جز حرف جر لام کے معنی پر مشتمل ہے. اصل میں یوں تھا، بیتی ملاصق لبیتک، بیتی ملاصق لبیتک، میرا گھر تیرے گھر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم، 8 قسم مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ معرفہ اور نکرہ کی بحث چلے گی.